يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ کہ حضور کے بڑی پیارے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اونچا سننے کا مرض تھا۔ آپ کو مرض تھا اونچا سننے کا، آپ اونچا سنتے تھے، اور آپ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جس انسان کو اونچا سننے کا مرض ہو وہ جب بات چیت کرتا ہے یا محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو اپنی آواز کا بھی اندازہ نہیں رہتا، اور عموماً اس کی آواز دوسرے بندے کی بھی آواز سے بہت اونچی ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ دوران گفتگو اس کی آواز آٹومیٹکلی اونچی ہو جاتی ہے، کیوں؟ جس کو سننے کا مرض ہوتا ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس جب تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان و روح کن فکان، حضور پر نور شافی من نشور، حبیب رب غفور حضرت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے تو آپ کی آواز عموماً حضور کی بارگاہ میں اونچی ہو جاتی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو یہ بھی نہ گوارا تھا کہ کوئی اس کے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا ہو اور اس کی آواز اس کے محبوب کی آواز سے اونچی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی نہیں کرنی، میرا محبوب ہے اس کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرنا، یہ مجھے چیز پسند نہیں ہے۔ خیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ یہ حضرت ثابت بن قیس کے حق میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ آپ ہی کو اونچا سننے کا مرض تھا اور آپ ہی کی آواز گفتگو کے دوران اونچی ہوتی تھی حضور کی بارگاہ میں۔ تب جب حضرت ثابت بن قیس کو یہ آیت کریمہ کا نزول پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ میری محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، تو یہ بھی ایک محبت اور عشق کی انتہا تھی کہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ آپ حضور کی بارگاہ میں آنا ہی چھوڑ گئے اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور میں بے ادبی کر دوں، میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے، تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ اب عموماً عام پریکٹس میں شاید حضرت ثابت بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جو حضور کی بارگاہ میں ڈیلی حاضری دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی بارگاہ میں وہ ڈیلی حاضری دیا کرتے تھے، اور ایک عام دنیا میں ایک مثال ہے جس کا ملاقات یا جو بندہ ڈیلی کسی کی بارگاہ میں جاتا ہو، اگر وہ کسی ایک دن نہ آئے تو اس کا پوچھا جاتا ہے کہ وہ کدھر ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پوچھا جاتا ہے اس کا کہ وہ بندہ آیا نہیں ہے، کدھر ہے۔ اور ایک بندہ جو کبھی 2 دن میں 3 دن میں ہفتے میں ایک بار آ جائے، پھر نہ آئے، پھر مہینے بعد آ جائے، پھر نہ آئے، پھر 2 مہینے بعد آ جائے، اگر وہ کبھی نہ آئے تو اس کا نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کہاں ہے۔ تو چونکہ حضرت ثابت بن قیس بھی
شاید ڈیلی حضور کی بارگاہ میں آنے والے لوگوں میں سے تھے، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ دریافت کرو کہ حضرت ثابت بن قیس کیوں نہیں تشریف لا رہے؟ تو صحابہ اکرام گئے ان کی بارگاہ میں اور ان سے نہ جا کے ملے، تو واپس آئے صحابہ اکرام اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیس تو فرما رہے ہیں کہ میں تو برباد ہو گیا، میرے اعمال خراب ہو گئے، کیونکہ میری تو آواز حضور کی بارگاہ میں اونچی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ جس کی آواز میرے محبوب کی آواز سے زیادہ ہوگی، یہ نہ ہو کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ عقارت سے تبدیل کر دیے جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو حکم آ گیا، میرے تو سارے اعمال خراب ہو گئے، میں اب کدھر جاؤں گا؟ حضور کو جب صحابہ کرام نے یہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایسا کرو کہ قیس کو بلاؤ، قیس کو بلاؤ۔ جب صحابہ کرام کو بلا کے لائے، پھر صحابہ حضرت قیس ثابت بن قیس فرمانے لگے حضور میرے اعمال خراب ہو گئے اور میں جہنمی ہو گیا ہوں، کیونکہ میری آواز آپ کی بارگاہ میں اونچی ہوتی ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں قیس، تم جہنمی نہیں، تم جنتی لوگوں میں سے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں یعنی جنت رکھی ہوئی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرا کرو۔ زمانے کے حالات و احوال سارے نبی پر ہے نور نبوت سے روشن، مدینے کے والی کو ہے علم سارا، میری ابتدا کا میری انتہا کا، میرے جان کے مالک میرے دل کے وارث حبیب خدا تاجدار مدینہ، کریں گے شفاعت میری روز محشر، انہی پہ بھروسہ ہے ان کے گدا کا، کریں گے شفاعت میری روز محشر، انہی پر بھروسہ ہے ان کے گدا کا۔ کسی نے اگر ادب، محبت، عشق کا اگر کسی نے لیسن لینا ہے تو وہ حضرت علی سے سیکھے، حضرت ثابت بن قیس سے سیکھے، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھے۔ حضرت علی اس ادب اور اس محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گفتگو شروع فرماتے تھے تو تمام صحابہ کرام جو پاس بیٹھے ہوتے تھے وہ اپنی گردنوں کو ایسے جھکا لیتے تھے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ وہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ صحابہ کا یہ مقام ہوتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو شروع فرماتے تھے تو گردنوں کو ایسے کر لیتے تھے کہ جیسے گردنوں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اور اسی آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور بعض اور صحابہ کرام نے بہت احتیاط لازم کر لی جب یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور صحابہ کرام اپنی آواز حضور کی بارگاہ میں پس کر کے بات کرا کرتے تھے، اپنی آواز کو پس کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے اگر کچھ کرنا ہوتا۔ اور بعض صحابہ کرام جن میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی شامل ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو اپنے منہ میں کنکر رکھ لیتے۔ حضور کی بارگاہ کے آداب اگر سیکھنے ہیں تو کوئی حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھے، کوئی حضرت عمر فاروق سے پوچھے کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے تو اپنے منہ کے اندر کنکر رکھ لیتے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے کہ تم کیا بولتے ہو، تم کیا بولتے ہو۔ تب صحابہ کرام
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے اور آواز تب بھی نیچی ہی رکھتے. اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آداب، ادب، محبت، عشق دیکھی کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کیسے محبت، ادب، عشق سے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر انعام کا بھی حکم فرما دیا. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے اور ان کے لیے بے شک بہت بڑا انعام ہے. یعنی جب صحابہ نے اپنی آواز کو پست کیا، اور جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ اپنے منہ میں کنکر رکھ کے آتے تھے تاکہ حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اپنی آواز کو پست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے، بہت بڑا اجر عظیم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن پاک میں کیا حکم فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم. اصل میں یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ وفد بنی تمیم کے لیے نازل ہوئی. یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آرام فرما رہے تھے اور یہ جو وفد تھا بنی تمیم کا یہ دوپہر کے وقت آئے اور انہوں نے جو ہے انہوں نے دیکھا حضور حجرے میں آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے جو ہے باہر سے حضور کو آواز دی، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آواز دی کہ یعنی حضور اٹھ کے تشریف لیں. اور یہی ہوا، جیسے انہوں نے آواز دی حضور اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، حضور اٹھے اور حضور باہر چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو یہ بھی نہ گوارا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کہیں تو یہ سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی آواز میں اونچا نہ بولنا، اور جہاں صحابہ اکرام حضور کی محبت اور ادب کے اندر اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے انعام بھی فرما رہا ہے. اب جب حجرے سے حضور کو بلائے گا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم اپنے آپ ان کے پاس تشریف لاتے ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اور یہ سمجھا دیا کہ جب میرا محبوب آرام کر رہے، میرا محبوب اپنے حجرے میں ہے، ان کو باہر سے آوازیں نہ دو، بہتر ہے انتظار کر لو، انتظار کرو، میرا محبوب خود آئے اور تم سے ملاقات کرے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور یہ آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پکارنا جہالت اور بے عقلی ہے اور یہ آداب کے خلاف آتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ ہمیں سمجھا دیا اور بتا دیا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں ادب کو ملوز خاطر رکھنا ہے، آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے چلنا ہے. اسی لیے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، حضرت احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شیر سخن کو سماعت کرنے کی بھی آداب سکھائیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر کریں، ہم پر نظر کرم فرمائیں، اور پہلے ہی بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اصل میں یہ آیت کریمہ کا جو نزول ہے
اس میں اصل اس کی وجہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھتے اور گفتگو ہوتی، تو اگر کوئی صحابہ کرام کوئی بات نہ سمجھ پاتے تو حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے، روئینا یا رسول اللہ، روئینا یا رسول اللہ، یعنی حضور ہماری رعایت فرمائیں تاکہ ہم پھر سے بات کو سمجھ سکیں، روئینا یا رسول اللہ، رعایت فرمائیں۔ تو جہاں اچھے لوگ ہوں وہاں برے لوگ بھی ہوتے، تو جہاں مسلمان ہوتے تھے وہاں یہودی بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ اب یہودیوں کی لغت کے اندر روئینا کا جو مطلب ہے وہ بے ادبی اور گستاخی میں آتا تھا، یعنی یہودی بھی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ مسلمان بھی تو حضور کو بار بار روئینا کہتے ہیں، روئینا یا رسول اللہ، رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، تو یہودی بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بار بار روئینا یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں بے ادبی ہوتی تھی کیونکہ یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی بے ادبی میں آتا تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہودیوں کی اس اصطلاح سے واقف تھے۔ ایک دن یہودیوں نے پھر اس طرح کی حرکت کی حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ فائدہ اٹھاتے تھے مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، روئینا یا رسول اللہ۔ تو حضرت سعد بن معاذ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ فرمانے لگے، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اگر تم میں سے اب کسی کی زبان سے بھی میں نے یہ لفظ سنا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تو وہ یہودی جو ہیں وہ کہنے لگے، آپ ہم پہ جو برہم ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، آپ لوگ بھی تو روئینا کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، آپ لوگ بھی تو جب کچھ بات سمجھ نہیں ہوتی ہے یعنی آپ لوگ کہتے ہیں روئینا یا رسول اللہ، ہماری رعایت فرمائیں۔ تو وہ اس بات پہ بڑے پریشان ہو اور غمگین ہو گئے، تو حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کے چلے گئے۔ ابھی وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ روئینا نہ کہنا، انظرنا کہنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیں، روئینا نہیں کہنا، کیونکہ اس کے دو معنی ہیں۔ تو مسلمان تو اچھے سوچ کے ساتھ کہ حضور ہماری رعایت فرمائیں اس لیے بولتے ہیں، یہودیوں کی لغت میں یہ بے ادبی ہے اور یہودی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا روئینا نہ کہنا، انظرنا کہنا، یا رسول اللہ ہمارے پہ نظر کرم فرما دیں۔ اور اسی لیے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ورڈ جس کے دو معنی ہیں، یعنی ایک اچھا معنی ہو، روئینا ہماری رعایت فرمائیں، اور دوسری طرف کوئی جو ورڈ ہلکا ہو یا بری سینس میں بولا جاتا ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی منع فرما دیا کہ ایسا ورڈ، یعنی ایسا ورڈ جس کے دو معنی ہوں وہ بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں نہ بولنا، چینج کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا روئینا نہ کہنا، انظرنا کہہ دو، حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے آگے کیا حکم فرمایا؟ پہلی غور سے سن لو، یعنی میرے محبوب سے بار بار نہ کلمہ کہلواؤ کہ انہوں نے ایک بات فرما دی ہے اور تم پھر عرض کرتے ہو کہ ہمیں پھر سے بتا دیں۔ پہلی غور سے سنو، وَاسْمَعُوا، پہلے غور سے سنو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بے شک بہت دردناک عذاب ہے۔ کسی نے اگر حضور کے آداب کو سیکھنا ہے تو وہ صحابہ کرام سے سیکھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھے، وہ حضرت عثمان غنی سے پوچھے، وہ حضرت عمر فاروق سے پوچھے، وہ حضرت علی سے پوچھے، یا وہ حضرت ثابت بن قیس سے پوچھے۔ آقا دو جہاں سے صحابہ کرام کی محبت اور ادب کی یہ انتہا تھی کہ جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بطور سفیر حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور جب وہ واپس گئے اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے، بھائیو خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا، میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا یا پایا جیسے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کے صحابہ کرتے ہیں، حضور کی تعظیم ان کے صحابہ کرتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے خدا کی قسم اگر وہ اپنا لعاب دہن تھوک دیں تو وہ کوئی نہ کوئی صحابی کے ہاتھ میں گرتا ہے اور یا تو اپنے منہ پہ مل لیتا ہے یا اس کو، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کریں تو اس کا ایک قطرہ بھی زمین کے اوپر نہیں کرتے بلکہ سبقت لے جانے کے لیے اس قطرے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ قطرہ مل جائے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ دوران ہجرت جب غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جا رہے تھے، آپ لوگوں نے یہ واقعہ بڑی مرتبہ میرے بابا جان، میرے شیخ، میرے پیر و مرشد الشیخ محمد محسن منور یوسفی ان سے سنا ہوگا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب جا رہے تھے اور غار ثور میں آپ گئے تو قبل آپ غار میں قدم رکھتے حضرت ابو بکر صدیق پہلے غار میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ دیوار کے اندر بہت سارے ہولز ہیں اور آپ نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے ان سارے ہولز کو جو ہے بند کرنا شروع کر دیا، لیکن ایک ہول رہ گیا۔ تو آپ نے، کیونکہ آپ جب بیٹھے آپ کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی تھا، حضور آرام فرما رہے تھے، حضور آرام فرما رہے تھے۔ وہ کیا قسمت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کہ ان کے جو یہ گھٹنے تھے پاؤں، ان کے اوپر حضور کا سر مبارک تھا، سر اقدس تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا اور آپ آرام فرمانے لگ گئے۔ تو جو ایک سوراخ کھلا ہوا تھا اس پر کیونکہ آپ کپڑے نہیں تھے کہ اس کو باندھ سکیں یا بند کر سکیں، آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی، اور جب آپ نے ایڑی رکھ دی تو کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اسی ایک ہول کے اندر ایک سانپ بھی موجود تھا۔ اب اس سانپ نے ڈسنا شروع کیا، لیکن آپ کی کیفیت تبدیل ہوگی، لیکن آپ نے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا، کیونکہ آپ کو پتا تھا اگر میں نے ہلکی سی بھی جنبش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے۔ آپ ویسے ہی بیٹھے رہے اور آپ برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ کتابوں میں روایات میں آتا ہے کہ آپ کے آنسو نکلنے شروع ہوئے اور آپ کے آنسو حضور کے چہرے اقدس پہ گرا، حضور کی آنکھ، آپ بیدار ہوئے اور آپ نے جب ماجرا پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات عرض کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پہ لگایا۔ اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کا سچ آکھا تے رب دی میں شانا، جس شانہ تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کیاں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کیاں کتھے جاڑیاں۔ صاحب مارج النبوت ملا معین وائز الکاشفی الحروی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز اسی واقعے کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز ایک سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ مکہ مکرمہ کو کون سا رستہ جاتا ہے، مکہ مکرمہ کو کون سا رستہ جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سانپ سے پوچھنے لگے کہ اے سانپ تجھے مکہ مکرمہ سے کیا کام، تو نے مکہ مکرمہ کیوں جانا ہے؟ تو وہ سانپ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ 600 سال سے
میں اپنے محبوب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کروں. اور انہوں نے مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ شریف تشریف لے کے جانا ہے تو انہوں نے اسی غار ثور میں تشریف بھی لانا اور انہوں نے ادھر سے گزرنا ہے. تو چونکہ میں سام ہوں اور وہ سام میں نہ مکہ مکرمہ میں جا سکتا ہوں نہ مدینہ منورہ میں جا سکتا ہوں کیونکہ لوگوں کی آبادی ہے اور آبادی میں لوگ تو نہیں دیکھیں گے سام کو. اور نے کہا تو وہ سام کہنے لگا کہ مجھے بہترین جگہ یہ غار سوجی کہ میں اس غار کے اندر انتظار کرتا ہوں کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے اور ان کے درمیان تو 600 سال کا بھی زمانہ ہے تو کیا تم انتظار کر لے. وہ کہنے لگا میں کروں گا انشاءاللہ انتظار کروں گا. اگر یعنی قسمت ہوئی زندگی ہوئی تو میرے محبوب سے ملاقات ہو جائے گی میرے محبوب سے ملاقات ہو جائے گی. خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سام کو مکہ مکرمہ کا راستہ سمجھایا اور وہ سام اس راستے پہ چلا گیا. اب جب اس غار پہنچا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے 70 ہول اس میں کیے 70 سوراخ. یعنی اس کو یہ تھا کہ اگر ایک سوراخ سے میں نہ دیکھ سکوں اپنے محبوب کو تو میں دوسرے سوراخ سے دیکھ لوں اور اگر میں دوسرے سے نہ دیکھ سکوں تو میں تیسرے سے دیکھ لوں. اس نے اس نیت سے 70 سوراخ کر دیا کیونکہ وہ سانپ یہ جانتا تھا کہ جب ایک عاشق غار میں آ کے حضور کا انتظار کر سکتا ہے تو حضور پھر اکیلے بھی نہیں ہوں گے. حضور کا بھی ساتھ کوئی ہوگا حضور کے ساتھ بھی کوئی ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوالی فرما رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب ان تمام سوراخوں پہ اپنا پاؤں رکھ دیا اور درد کی شدت بڑھی کہ اس سانپ نے جب کاٹا اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو آپ کو اس درد سے سکون ملا. اسی لیے کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے نام محمد. ہر درد کی دوا ہے نام محمد. ہر درد سے شفا ہے نام محمد. ہر درد سے شفا ہے نام محمد. اور اسی طرح روایات میں ہے کہ حضور سے صحابہ اکرام کا محبت ادب عشق کی یہ انتہا تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وہ سوارڈ تلوار نکال لی اپنے ہاتھ میں اور آپ فرمانے لگے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو میں اس کی گردن سر سے اڑا دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا, آپ زندہ ہیں. صحابہ اکرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خاطر جیتے تھے اور انہی کی خاطر مرتے تھے. ان کے دیدار کی خاطر جیتے تھے اور ان کے دیدار کی خاطر مرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن عبداللہ آپ کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ آپ کے بیٹے نے آ کر آپ کو کہنے لگا, خبر دی ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں, حضور وصال فرما گئے ہیں. تو حضرت زید بن عبداللہ نے وہیں کھیتوں میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اے اللہ جو آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتی تھی وہ آنکھیں مجھ سے لے لے. جو آنکھیں حضور کو دیکھا کرتی تھی وہ میری آنکھیں لے لے. مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیے جب مجھے حضور کا دیدار نہیں ہونا. وہ احسن من کا لم ترکت تو نہیں
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے ہرگز دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ یا رسول اللہ آپ کو تو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیا گیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اور یا رسول اللہ آپ کو تو ایسے پیدا کیا گیا گویا کہ جیسے آپ نے خود چاہا. امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن عبداللہ کی انہی قدموں یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بینائی لے لی اور آپ نابینا ہو گئے. اور اسی طرح بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت قاسم بن محمد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے فراق میں رو رو کر آپ کی بینائی چلی گئی. آن بسو مورے نینن میں اکھیاں نو بند کر لوں. آن بسو مورے نینن میں اکھیاں نو بند کر لوں. نہ میں ویکھوں غیر کی جانب نہ تو ہے ویکھن دوں. آن بسو مورے نینن میرے محبوب میری آنکھوں میں بس جا میں اپنی آنکھیں بند کر لوں. نہ مجھے پھر کسی اور کا دیدار کرنا ہے مجھے صرف تیری آس ہے اور میں نے صرف تیرا ہی دیدار کرنا ہے. میں نے صرف تیرا ہی دیدار کرنا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.